بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو لیکچر 2 آف سائیکالوجی 101. اس لیکچر کے اندر بیسکلی ہم لوگ کور کریں گے ہسٹوریکل روٹس آف ماڈرن سائیکالوجی. یعنی کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے یہ ایک پکچر دیکھی تھی، یہ 4 سٹیجز ہیں جس کے اندر پروگریشن ہوئی تھی سائیکالوجی کے ہمارے پاس. تو اب اس کے ہم ہسٹوریکل روٹس کے اندر جا رہے ہیں کہ کس طرح سائیکالوجی جو ہے وہ اسٹڈی آف سول سے اور اسٹڈی آف مائنڈ سے ہوتی ہوئی اسٹڈی آف بیہیویئر تک پہنچی ہے. اچھا، اب اس کے اندر یاد رکھنا ہے کہ یہ عمل جو ہوا ہے یہ کوئی ایک دن یا ایک سال میں نہیں ہوا. ظاہری بات ہے یہ صدیوں پہ پھیلی ہوئی بات ہے، صدیوں گزری ہیں اس سارے پروسیس کے درمیان، اور اس وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور ہم ان سب لوگوں کا، ان سب ناموں کا ایک اوور ویو سا لینے جا رہے ہیں اس ایک ویڈیو کے اندر. تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ہم سارے لوگوں کے تمام کاموں کو نہیں کمپائل پوری طرح سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں اور انہوں نے ساری زندگیاں کام کی ہیں ان کے اوپر. تو ہم اس کا صرف ایک اوور ویو بیسکلی لینے جا رہے ہیں کہ کس طرح اسٹڈی آف سول سے ہوتا ہوا یہ اسٹڈی آف بیہیویئر تک ہماری سائیکالوجی کی فیلڈ آئی ہے. اور اگر آپ کو اس کے اندر سے کسی بھی آدمی کے کام سے کوئی انسپریشن فیل ہوتی ہے یا کوئی کویسچن ہوتے ہیں تو آپ اس کو ضرور پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم اس کو ایک اوور ویو جسٹ لیں گے. تو بیسکلی سائیکالوجی اسٹارٹ ہوتی ہے اینشینٹ پیپل ٹرائی ٹو ایکسپلین ڈفرینٹ فینومینا بیسڈ آن دیئر نالج. دیکھیں، جب بھی کوئی فینومینا ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہر بندہ اس کو اپنے علم کے مطابق ایکسپلین کرنا چاہتا ہے. تو جو اینشینٹ پیپل تھے، جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، ظاہری بات ہے ان کا علم بھی ایک حد تک تھا، ایک حد تک محدود تھا. اب جو بھی ان کے سامنے فینومینا ہوتا تھا وہ اس فینومینا کو اپنے اسی محدود علم کے اندر بتانے کی کوشش کرتے تھے، ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کا علم جو تھا وہ زیادہ تر گاڈز اور ایول اسپرٹس اور ڈیمنس اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہی تھا. یعنی ان کے سامنے کسی کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو وہ کہیں گے جی کہ اس نے تو فلاں گناہ کیا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا، خدا کا اس کے اوپر ناراضگی ہے، اس وجہ سے یہ بیمار ہو گیا. یا کسی کے کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، یا کسی کو بچپن میں کوئی بیماری ہو گئی، ذہنی بیماری ہو گئی تو وہ پاگل ہو گیا، تو کہیں گے جی اس کے اوپر تو جن آ گیا یا شیطان آ گیا، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. یعنی کہ بیسیکلی وہ اپنے اس علم کے اندر چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایکسپلینیشن وہ کرتے تھے لیکن اپنے علم کی وجہ سے، محدود علم کی وجہ سے، ان کی ایکسپلینیشن صرف انہی چیزوں کے ارد گرد ریوالو کرتی تھی، گاڈس اور ایول اسپرٹس. چونکہ باڈی کا زیادہ پتہ نہیں تھا، جو فزیولوجی ہے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، اس لیے سپر نیچرل کے اوپر زیادہ ریلائی کیا جاتا تھا. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیبلونینز جو ہے، بابل کا جو شہر ہے، بہت پرانی یہ ہے ثقافت ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایپیلیپسی یعنی کہ جو مرگی کا دورہ تھا، وہ اس کو اپنے وہی دم وغیرہ کر کے، جو جنتر منتر کر کے اس کا علاج کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اچھا، ایجپشینز جو ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی مصر کی پرانی ثقافت ہے. اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ سرجریز کرنے کی کوشش کی تھی. یعنی کہ یہ آپ کو جو پکچر نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کھوپڑی کے اندر ایک سوراخ ہوا ہے، اس کو ٹرفلنگ کہتے تھے. اور ان کا یہ ماننا تھا یا یہ یقین تھا کہ انسان کی ایک بیماری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی جن آ گیا یا عصیب آ گیا یا سایہ ہو گیا اس کے اوپر، تو اب وہ بیمار ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی ہے اس کو. تو اب اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ شیطان وہ جو جن ہے وہ اس کے دماغ کے اوپر حاوی ہوا ہے، تو ہم اس کے کھوپڑی کے اندر، اس کے سر کے اندر ایک سوراخ کریں گے اور اس سوراخ سے وہ جن باہر نکل جائے گا، تو یہ آدمی جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طرح کے بلیفز تھے جو اینشینٹ کلچر ہے اس کے اندر. اس سے ہمیں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ زیادہ لاجیکل تھنکنگ میں تھی کہ دیکھیں اب سوراخ کر رہے ہیں اس کی کھوپڑی کے اندر کہ بھائی جن اس سے باہر نکل جائے گا تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن تو کویسچن رائزز کہ جن اندر بھی تو گیا ہے نا، دماغ کے اندر گیا تو ہم باہر نکال رہے ہو، تو اندر کیسے گیا؟ پہلے تو کھوپڑی میں کوئی سوراخ نہیں تھا. تو مطلب اس طرح کے بہت سے کویسچن ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں، لیکن کیے جا سکتے ہیں. لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ ایک محدود علم تھا اور اس محدود علم کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس وجہ سے بہت سی غلطیاں بھی تھیں اس کے اندر.
اچھا، تو اب ہم اس کو جب لے کے چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے علم میں ہے اس میں سب سے پرانی جو فلاسفی ایگزسٹ کرتی ہے، نون فلاسفی، یعنی جو ہمیں پتہ ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ انڈین فلاسفی تھی. سب سے پرانی انڈین فلاسفی ایگزسٹ کرتی ہے جو 1000 BC کے اراؤنڈ ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی کوئی 1000 سال قبل. تو ہم اس فلاسفی کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ یوگک فلاسفی تھی، یعنی یوگیز کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا تھا. اور بیسکلی یہ فلاسفی یہ کہتی تھی کہ انسان کا جو مائنڈ ہے، یعنی جو انسان کی سوچ ہے اور یا عقل ہے، وہ اور باڈی انٹر لنکڈ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک چیز دوسرے چیز کو انفلوئنس کرتی ہے. تو اگر ہم فزیکل ایکسرسائزز کریں گے، یعنی ہم ایکسرسائزز کریں گے اپنی جسمانی طور پہ، تو اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. اور اگر ہم مینٹل کیپیسٹی کو انکریز کریں گے تو ہماری فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. یعنی یہ دونوں انٹر لنکڈ تھے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہنے کا مقصد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال قبل بھی یہ انٹر لنکڈ فلاسفی ایگزسٹ کرتی تھی کہ دماغ کا باڈی پہ اور باڈی کا دماغ پہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پرانی فلاسفی ہے جو ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے پاس. اس کے بعد جو سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز آئے وہ گریک تھے، یعنی یونانی. یونان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس، اور اب ایک ایک کر کے ہم ان کی کنٹریبیوشنز دیکھیں گے. سب سے پہلے آتا ہے ہپوکریٹس، جس کو اردو میں ہم لوگ بکرات بھی کہتے ہیں. بکرات کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے میڈیسن کی پریکٹس کو اور ریلیجن کو علیحدہ کیا. یعنی کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی بیماری جو تھی اس کا مذہب سے ہی علاج کیا جاتا تھا. اس وقت کے جو بھی مذاہب تھے ان لوگوں کے، جھاڑ پونچھ کی کرنا، دم درود کرنا، اور کوئی بھی فزیکل بیماری تھی تو اس کا فزیکل علاج نہیں، اس کو کوئی میڈیسن نہیں دی جاتی تھی باقاعدہ، بلکہ اسی طرح جھاڑ پونچھ کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو ہپوکریٹس نے، یا جس کو اردو میں بکرات کہتے ہیں، اس نے سب سے پہلے ان دو چیزوں کو سیپریٹ کیا کہ نہیں، ریلیجن کو علیحدہ سے ڈیل کرو اور میڈیسن کو علیحدہ سے ڈیل کرو. اور جب اس نے دونوں چیزوں کو علیحدہ کیا تو ظاہر بات ہے ایک فزیشین، ایک طرح کے ڈاکٹر بن کے سامنے آیا. تو سب سے پہلے اس نے ڈاکٹرز کے لیے کوڈ آف ایتھکس بھی لکھا، پیش کیا کہ ڈاکٹرز کو علاج کرتے ہوئے کس طرح کا عمل یا کس طرح کا ان کا رویہ ہونا چاہیے. اور اس نے زور دیا بیسیکلی کہ دماغ اور سائیکولوجیکل پروسیسز جو ہیں وہ کس طرح سے انٹر لنکڈ ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر اس نے زور دیا. اس کی بیسیکلی تھیوری آف ہیومر تھی. تھیوری آف ہیومر کیا کہتی ہے؟ تھیوری آف ہیومر یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر 4 کمپوننٹس ہیں، انسان کے 4 ٹیمپرامنٹس ہیں. ایک سینگوین ہے، میلنکولک ہے، اور کولیرک ہے، اور فیلگمیٹک ہے. یہ کہتا ہے کہ جب یہ چاروں ٹیمپرامنٹس اپنے اپنے پورشن میں، یعنی اپنی اپنی ریشو میں ٹھیک رہتے ہیں تو انسان بیلنس رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ایک ٹیمپرامنٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان ان بیلنس ہو جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی جیسے کہ اگر کسی کے اندر میلنکولک جو ہے ٹیمپرامنٹ وہ زیادہ ہو گیا تو وہ ہر وقت سیڈ رہنا شروع ہو جائے گا، اداس رہنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا فلگمیٹک ہو گیا تو وہ بہت زیادہ کام اور سست اس طرح کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 ٹیمپرامنٹس جو ہیں یہ آپ کے بیسیکلی بیلنس رہنے چاہیے ایک بیلنس پرسنالٹی کے لیے. اور اگر اس کے اندر کوئی بھی ایک چیز زیادہ ہوگی تو اس انسان کے اندر وہ والا ایلیمنٹ آ جائے گا. اچھا، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے پلیٹو. پلیٹو جو تھا اس نے بہت ساری تھیوریز پیش کی اور تقریباً ساری ہی فیلڈز میں کام کیا. اور اس کی ایک تھیوری آف نالج ہے، تھیوری آف کنڈکٹ ہے، تھیوری آف اسٹیٹ ہے، تھیوری آف یونیورس ہے. اس دور میں اس نے تھیوری آف یونیورس کی تھی، یعنی یہ پوری کائنات کس طرح کام کرتی ہے. بہت بڑی بات ہے غلط، لیکن بہرحال ایک تھیوری اس نے پیش کی تھی. تو پلیٹو جو ہے اس نے بیسیکلی سول کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا کہ جو روح ہے یا سول ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اسپرٹ ہے، ایک ریزن ہے، ایک ایپیٹائٹ ہے. ان 3 حصوں کے اوپر جو ہے وہ انسان کا سول کام کرتا ہے. اور جو ریزن ہے، یعنی یہ والا جو آپ کا ریزن ہے، یہ سب سے ٹاپ کا پارٹ ہے، یعنی یہ سب سے اونچا پارٹ ہے، یہ سب سے اچھا پارٹ ہے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں ارسطوٹل کی طرف، یعنی
ارسطو نے بھی تقریباً ہر برانچ کے اندر اپنی خدمات پیش کی تھی، میتھمیٹکس کے علاوہ باقی تمام برانچ کے اندر اس نے اپنا خدمات پیش کی تھی، اور اس نے سب سے پہلے تھیوری آف لرننگ پیش کی تھی کہ انسان سیکھتا کیسے ہے، اور سکسیشن آف آئیڈیاز، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن جس طرف ہم آ رہے ہیں تو اس نے بیسکلی کانشیس بیسڈ پرنسپلز بتائے تھے کہ 4 پرنسپلز ہوتے ہیں، ایک کانٹیگوٹی ہے، سملیرٹی ہے، کنٹراسٹ ہے اور سکسیشن ہے، یعنی جو آپ کی کانشیسنس ہے وہ ان 4 پرنسپلز کے اوپر کام کرتی ہے ارسطو کے مطابق۔ اس کے بعد سوکریٹس ہے یا سقراط جسے ہم کہتے ہیں، اس نے بھی سول کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ سول جو ہے وہ بیسیکلی انسان کے لیے سب سے ضروری ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ اپنے سول کو دینا چاہیے۔ اس کا امپورٹنٹ ٹاسک ہے کہ وہ سول کو اپنے ٹائم دے، اور جو سول ہے ہمارا وہ ہمیں ڈیلی روٹین کے اندر، ہماری ڈیلی کنڈکٹ کے اندر بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سول گائیڈ کرتا ہے، اور ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سول کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے۔ اچھا، اس کے بعد ہے الکیمین، یہ بھی ایک گریک فلاسفر تھا، اور اس کو فادر آف گریک میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ ہی بلیو دیٹ سینسیشن اینڈ تھاٹس اکر ان دا برین، یعنی یہ ایک اس وقت کی بہت بڑی اس کی کہنا چاہیے اکمپلشمنٹ تھا کہ یہ اس نے یہ بات کی کہ جو سینسیشنز ہوتی ہیں یا جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ کے اندر آتی ہیں، اینڈ دا برین سیڈس آل ہیومن انٹلیکچوئل فیسلٹیز، یعنی جتنی بھی انٹلیکچوئل فیسلٹیز ہیں ہمارے اندر، انٹلیکٹ کی جو فیکلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے دماغ کے اندر جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں۔ تو بیسکلی اس نے سب سے پہلے یہ ریکگنائز کیا تھا کہ سینسری پرسیونگ اور تھنکنگ جو ہے وہ اس کے برین سے افیکٹو ہے، اور اس کا کتنا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں۔ اور اس نے سب سے پہلے ڈائسیکشن بھی کی تھی، یعنی ڈائسیکشن کیا آپریشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ڈائسیکشن اس نے شروع کی تھی، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مسلم فلاسفرز کی طرف، یعنی گریکس کے بعد جن کا دور آیا، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، وہ مسلم فلاسفرز تھے۔ تو اس کے اندر یہ آپ کے سامنے کچھ نام ہے، اور اب ان کی کنٹریبیوشنز ہم دیکھیں گے۔ ڈارک ایجز ویسٹ کے اندر جب تھیں، جب یورپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، تو اس وقت مسلمان سائنس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ ہر قسم کی سائنس کے اندر، سائنس اور جتنے بھی قسم کی اس کی فیلڈز تھیں ان کے اندر مسلمان جو تھے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، اور ایک ہیومین کانسیپٹ دے رہے تھے، ان لائک سپر نیچرل، یعنی کہ سپر نیچرل سے ہٹ کے جس طرح آج زیادہ تر مسلمان ہم لوگ کرتے ہیں، ایک ہیومین کانسیپٹ تھا مسلمانوں کا۔ اور سب سے پہلا جو مینٹل ہاسپٹل تھا وہ بھی مسلمانوں نے قائم کیا تھا، اور اسپین کے اندر قائم کیا تھا۔ یہ ایک بادشاہ کا بیسیکلی محل تھا جس کو کنورٹ انہوں نے کیا تھا، اس کا ایک پورشن کو کنورٹ کیا تھا، اور ادھر ہیلتھ فیسلٹیز کو دیکھا جاتا تھا۔ بڑی اس وقت کی بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم فلاسفی کو دیکھیں تو ہماری فلاسفی بیسیکلی مسلمانوں کہتی ہے کہ سول کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک روح ربانی ہے اور روح حیوانی ہے، اور اس کے بعد ایک ایلیمنٹ ہمارے اندر نفس کا ہے، اور نفس کو 3 ٹائپس کے نفس کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور نفس امارہ ہے۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جہاں پہ کمپلیٹ ہارمونی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک آدمی بالکل بیلنس ہوتا ہے، اس کو اچھائی کا پتہ ہے، اس کو برائی کا پتہ ہے، اور وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ لفظ لوامہ جو ہے یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ کبھی اس کے اوپر اچھائی غالب آ رہی ہے، کبھی برائی غالب آ رہی ہے، اور وہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا کروں۔ تو نفس امارہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ بیسیکلی برائی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر بیسٹلی یا برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو مسلم فلاسفی یہ کہتی ہے کہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل پیور ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہوتا، ان لائک جس طرح کرسچینٹی ہے۔ کرسچینٹی کے اندر ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سنفل ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل پیور ہوتا ہے، اور اس کے اندر پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فورسز دونوں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ بالکل بیلنس ہوتی ہے، اور ایک کانفلکٹ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور انسان کو اچھائی اور برائی
دونوں کے بارے میں چوز کرنے کے لیے انسان کو ابیلٹی دی گئی ہے. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھائی کسی وجہ سے وہ چوز کر رہا ہے یا برائی کسی وجہ سے چوز کر رہا ہے. یہ خالصتاً اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر مسلم فلاسفرس کے اندر اب آئیں تو سب سے پہلے امام راضی ہیں. امام راضی جو ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ بیسیکلی انسان کو دنیا سے جو محبت کرنی ہے وہ خدا کے تھرو کرنی ہے. یعنی خدا سے محبت کر کے دنیا سے محبت کرو، اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں خدا نے آپ کو دی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اور وہ جب چاہے آپ سے واپس لے سکتا ہے. تو جب انسان ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور تو پھر وہ فزیکلی بیمار ہو جاتا ہے. جب اس سے خدا وہ چیزیں کسی وجہ سے واپس لے لیتا ہے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، اور وہ ایک بیماری کی حالت میں، صدمے کی حالت میں چلا جاتا ہے. لیکن جب انسان جو ہے وہ خدا کے ذریعے سے اس دنیا میں رہتا ہے یا اس دنیا کی چیزوں سے پیار کرتا ہے، تو جب وہ چیزیں خدا اللہ تعالیٰ وہ مٹیریل آبجیکٹس اس سے واپس لے بھی لیتی ہیں تو اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو مین چیز تھی، جو خدا کی محبت تھی، وہ ابھی بھی اس کے ساتھ موجود تھی. اس کے بعد الفارابی ہیں. یہ فلاسفر بھی تھے اور پوئٹ بھی تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ دو ایلیمنٹس ہیں جی، ایک باڈی ہے اور ایک سول ہے جو انسان کے اندر ہے. اور یہ ڈوئلسٹک ریلیشن شپ کو مانتے تھے، یعنی ڈوئلسٹک نیچر آف مین کو مانتے تھے کہ یعنی جو باڈی ہے اور سول ہے یہ دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. سول بالکل علیحدہ چیز ہے اور باڈی بالکل علیحدہ چیز ہے، اور ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابن مسکاویہ کو. ابن مسکاویہ کا کہنا یہ تھا کہ جو آدمی ہے وہ باڈی اور سول دونوں کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے، اور روح جو ہے وہ مین فیکٹر ہوتی ہے اور وہ تمام ایکشنز کو کنٹرول کرتی ہے. اور جب تک روح کنٹرول میں رہے ایکشنز کے، تب تک باڈی یا دماغ ہیلدی رہتا ہے. لیکن جیسے ہی باڈی کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے پرسنالٹی کو، آدمی کو، تب انسان مینٹلی ill ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے ابن سینا، یا انگلش میں انہیں ایویسینا کہتے ہیں. ایویسینا واز اے فزیشین، سائنٹسٹ اینڈ اے فلاسفر. انہوں نے یہ کہا کہ when a man is away from God's love, he is also away from man's love. وہی بات کہ انسان خدا سے جب دور ہوگا تو وہ انسانیت سے بھی، انسان کے محبت سے بھی دور ہو جائے گا. اور انہوں نے سب سے پہلے سسٹمیٹک کائنڈ آف مائنڈ کی فیکلٹیز بتائی، یعنی انہوں نے بیسیکلی مائنڈ کو ڈیوائڈ کیا 3 حصوں کے اندر. انہوں نے 3 چیزیں بتائیں، ایک ویجیٹیبل مائنڈ، اینیمل مائنڈ اور ہیومن مائنڈ. اس کے بعد آ جاتے ہیں امام غزالی. امام غزالی جیسے کہ تمام مسلمان نام سے واقف ہی ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے بیسیکلی کام کیا روحانیت کے اوپر بہت. اور ہی بلیو دیٹ سیلف وچ از کالڈ قلب از دا ایسنس آف مین، یعنی کہ جو قلب ہے یا ذات ہے وہ انسان کا ایسنس ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ پرسنالٹی کا سینٹر ہے جس کے ارد گرد تمام سائیکولوجیکل فنامنا روٹیٹ کرتے ہیں، جو جہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو سیلف ہے یا ذات ہے اس کی 6 پاورز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اینگر، امپلس، اپریہنشن، انٹلیکٹ، ایپیٹائٹ، ول. اور اینگر جو ہے یہ بیسٹلی پاور ہے، یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے، اس جسم کی جو حیوانی طاقت ہے وہ یہ اینگر ہے، یعنی غصہ ہے. اور انٹلیکٹ جو ہے، جو ہمارے اندر انٹلیکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، وہ ڈیوائن پاور ہے، یعنی وہ ڈیوائن کو کیا کہتے ہیں، یعنی بیسیکلی وہ خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے جو میتھڈ آف ٹریٹمنٹ تھا اس کو انگلش میں ہم کانٹراڈکٹری ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جس چیز کی کمی ہے اس چیز کو اس کے کانٹراڈکشن کر کے اس کو پورا کیا جائے. یعنی اگر کوئی الٹریٹ ہے، کوئی ان پڑھ ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اسے لٹریسی کرائی جائے، اسے پڑھایا جائے. اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ شیخ اور مرید کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہاں سے آیا تھا کہ امام غزالی جو تھے یہ شیخ ہوتے تھے، اور جو ان کے پیشنٹ ہوتے تھے، جو ان کے مریض ہوتے تھے، جنہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، وہ مرید کہلاتے تھے، اور پھر یہ ان کا علاج کرتے تھے، جو کہ ایک روحانیت کا کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں بھی اس کو بہت غلط انداز میں اکثر لیا جاتا ہے، لیکن بیسک اس کا یہ کانسیپٹ تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی ہیں، جو کہ وحدت الوجود میں یقین رکھتے تھے. اور وحدت الوجود کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق تو ہے لیکن بیسیکلی خدا، انسان جو ہے وہ اور خدا ایک ہی ذات ہیں، کیونکہ انسان خدا نے ہی بنایا ہے، تو وہ بیسیکلی خدا کی ذات کا ہی ایک حصہ ہے.
تو یہ بیسیکلی ابن عربی جو ہیں یہ وحدت الوجود میں یقین رکھتے تھے. اس کے بعد ہے مجدد الافسانی، انہوں نے بھی وحدت الوجود کے کانسیپٹ کو جو ہے سپورٹ کیا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ایک انسان ہے وہ جب تک شریعت اور طریقت کے اوپر عمل کر رہا ہے تو اس شریعت اور طریقت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے وہ مینٹلی طور پہ ہیلدی رہتا ہے، کیونکہ شریعت اور طریقت جو ہیں یہ بیسیکلی اس کو کلینز کرتے رہتے ہیں، اس کی صفائی ظاہر اور باطن کی صفائی کرتے رہتے ہیں. شریعت ظاہر کی، طریقت باطن کی صفائی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہیلدی رہتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا نام شاہ ولی اللہ کا. شاہ ولی اللہ کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہیں. تو ہی مینشن اباؤٹ 2 فورسز، بیسٹلی فورس اور بہیمی فورس، اور الربانی اور ڈیوائن فورس، یعنی 2 کاؤنٹر فورسز ہیں جن کا وہ ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں جو فورسز ہیں، بیسٹلی فورس اور ربانی فورس، یہ دونوں کانٹرڈکٹری ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت اسٹرگل میں رہتی ہیں، اور یہ جو اسٹرگل ہے یہ کہلاتا ہے تجزب. ٹھیک ہے. اور جب کوئی اسٹرگل نہیں رہتی، یعنی کہ بالکل ہارمنی آ جاتی ہے انڈیویجول کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں استعلا. اور یہ جو ہے یہاں پہ انسان مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے اور ویل بیلنسڈ ہوتا ہے. اور جب کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے اور اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے ان دونوں فورسز کے درمیان، تو اس کو کہتے ہیں الہی تجزب یا ٹینڈنسی ٹورڈ مینٹل النس، یعنی مینٹل النس کی طرف پیش قدمی یا باڈی کی ٹینڈنسی اس طرف ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ سنس 17th سینچری، یعنی 17th سینچری کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہوئیں. ظاہری بات ہے یہ یورپ یعنی انگریزوں کی طرف سے بیسیکلی ہونا شروع ہوئی تھی. The 17th century was the century in which modern concepts developed. ٹھیک ہے، ماڈرن کانسیپٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے. The old concept of Aristo, Plato and other was displaced ان کو ڈسپلیس کر کے یہ ماڈرن جو ڈیولپ ہوئے آئیڈیاز تھے یہ سامنے آئے تھے، اور ان کے اندر جو بڑے بڑے نام ہیں وہ ہم ابھی دیکھیں گے. اس میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ ڈیسکریٹس کا ہے. اچھا، یہ وہ ٹائم تھا جب آپ کا جو ریولوشن تھا وہ آ چکا تھا، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا، تو یہ مشینری سے بہت زیادہ انسپائر تھا اور بیسیکلی اسی طرح سے چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ڈیسکریٹس کا بھی جو موسٹ امپورٹنٹ ورک تھا واز ہز اٹیمپٹ ٹو ریزالو دا مائنڈ باڈی پرابلم، کہ مائنڈ اور باڈی کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہی سا ہیومن باڈی ایز اے پیس آف مشینری، یعنی کہ ایک پوری باڈی کو اس نے مشینری کی طرح آبزرو کیا کہ ہر پیس کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. آپ کا ڈائجسشن سسٹم ایک کام کر رہا ہے، دماغ آپ کا ایک کام کر رہا ہے، فزیولوجیکل باڈی مطلب پوری ایک علیحدہ طرح سے چل رہی ہے، مینٹل فیکلٹی ایک علیحدہ طرح سے کام کر رہی ہے، اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے جڑتے ہیں یہ سارا ایک مشینری کے کانسیپٹ کے اندر دیکھ رہا تھا ڈیسکریٹس. اور مائنڈ باڈی انٹریکٹیو ڈوئلزم، یعنی کہ مائنڈ اینڈ باڈی آر سیپریٹ اینٹیز انفلوئنسنگ ایچ ادر، یعنی کہ دماغ جو مائنڈ کی فیکلٹی ہے اور باڈی کی فیکلٹی ہے یہ ہیں تو علیحدہ علیحدہ فیکلٹیز، لیکن یہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتی ہیں، یعنی ان کا ایک دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے. اسی طرح پھر اس نے نروس کے بارے میں جو ہماری رگیں ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے نروز آر ہالو ٹیوبس تھرو وچ اینیمل اسپرٹ کنڈکٹ امپلسز، یعنی کہ یہ جو نروز ہیں یہ خالی پائپ ہوتے ہیں، یعنی اس وقت تو نہیں تھا اس کے اندر جو ساری خون ہے وہ کس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے اور ان کے کیا فنکشن ہوتے ہیں، اتنا اس چیز کے بارے میں نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ اس میں سے اینیمل اسپرٹس ہوتی ہیں جو بیسیکلی گزرتی ہیں اور اپنی امپلس کو کنڈکٹ کرتی ہیں. According to him, messages are transferred to brain via the animal spirit in the nerves. اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ جو خالی ٹیوبس ہیں ان کے اندر جو اینیمل اسپرٹس ہیں ان کے ذریعے دماغ کو سگنل پہنچتا ہے. یعنی یہ کم از کم اس نے آئیڈیا لگا لیا تھا کہ دماغ کو سگنل پہنچتے ہیں اور باڈی اس کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کرتی ہے، لیکن وہ اس کو نروز سے لنک کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ نروز کے اندر اینیمل اسپرٹس ہوتی ہیں جو کہ میسیجز کو ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں. اس کے بعد یہ ایک بڑا مشہور نام ہے ایک دور کا کہ فرانس جوزف گیل نے بیسیکلی یہ کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جو دماغ کی جو آپ کی کھوپڑی ہے اس کی جو شیپ ہے اس کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے انٹیلیجنس کا، مورل کیریکٹر کا اور پرسنالٹی کا.
کہ یہ جو آپ کا دماغ ہے یعنی جو آپ کا سر ہے اس کے اندر کچھ بمپس ہوتے ہیں، کہیں سے جس بمپس کو کیا کہیں گے یار، کھڈے شڈے سے ہوتے ہیں، کہیں سے وہ نیچے ہوتا ہے، کہیں سے اوپر ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی ابھار ہے، کہیں سے کوئی کم ہے. تو ان ابھار وغیرہ کو، ان بمپس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان کتنا انٹیلیجنٹ ہوگا یا کسی کی پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس کیسے ہوں گے. اور ایک زمانے کے اندر یہ بڑی تھیوری مشہور بھی ہوئی تھی. آخر میں ہم جان لاک کو دیکھیں گے. جان لاک بھی ایک مشہور اپنے زمانے کا آدمی تھا، اور اس نے بیسیکلی آئیڈیا دیا تھا ٹیبولا راسا کا. ٹیبولا راسا بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل بلینک ہوتا ہے، اس کے اندر نہ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے پہلے سے ہی، نہ اس کو اپنے پیدائش کے بعد کسی بھی چیز کا کوئی علم ہوتا ہے. وہ ایک بلینک سلیٹ ہوتا ہے، خالی تختے کی طرح ہوتا ہے. اس کے اوپر جو لکھا جائے گا، جو اس کو بتایا جائے گا، جو اس کو سکھایا جائے گا، وہ وہی سیکھے گا، وہی کرے گا، اور وہ اسی کے مطابق چلے گا. یعنی ان نیٹ آئیڈیاز کا بیسیکلی اس نے انکار کیا کہ انسان کے اندر سے کوئی آئیڈیا نکل آئے. ایسا نہیں ہوتا. جو اس کو باہر سے سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہی ساری زندگی اس کے اندر رہتا ہے، وہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. His major contribution to psychology was essay concerning human understanding which appeared in 1960. یعنی ایک ایسے انہوں نے لکھا تھا جو کہ ان کی میجر کنٹریبیوشن میں سے ایک کنٹریبیوشن ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اور اس کے اندر ہم نے مین کنٹریبیوشنس کا ذکر کیا. جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا، ہم نے جسٹ ایک اوور ویو لیا ہے ابھی ان ساری چیزوں کا، اور اب آہستہ آہستہ آگے جب ہم چلنا شروع کریں گے تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں آپس میں سم اپ ہوتی ہیں، اور کس طرح سے سائیکالوجی کی جو فیلڈ ہے وہ فلرش کرتی ہے. تو چینل کو سبسکرائب کریں کائنڈلی، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور کوئی سوال ہے تو ضرور کر لیں. تھینک یو.